बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक एलामिया कि तारीखी नावल की इस तहरीर के साथ चैनल की इंतजामिया के मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। और अब एक अपील कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आइए किस्त नंबर 10 का आगाज करते हैं। खालिद के जाने के बाद माया कुछ देर इस खारदार झाड़ी के करीब खड़ी रही। वो कांटे जो इसके दामन खींच कर खालिद के हाथों तक ले गए थे, इसके लिए महकते फूलों से कम न थे। वो इन चंद लम्हात का तस्वुर कर रही थी जब खालिद इससे इस कदर करीब था कि इसके अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। वो यके बाद दीगरे जहर और शहद के घूंट अपने हल्क से उतार रही थी। इसका दिल खालिद के मुतालिक मुतज़ाद ख्यालात की रज़मगाह था। वो कभी उसे कैर और गज़ब का पैकर मुजस्सम और कभी इसार और मोहब्बत का देवता ख्याल करती। थोड़ी देर वहां खड़ी रहने के बाद वो अपने दिल पर एक नाकाबिल बर्दाश्त बोझ महसूस करने लगी और चांद की रोशनी में दरख्तों और झाड़ियों से बचती हुई दरिया की तरफ चल दी। दरिया के किनारे एक कश्ती खड़ी थी, वो कश्ती जिसने उन्हें समंदर से यहाँ तक पहुंचाया था, जिस पर सफर करते हुए उसने पैरों आसमान के सितारों से बातें की थी। उसने कश्ती के एक सिरे पर बैठकर नीचे पांव लटका दिए। पानी की लहरें इसके पांव को छू रही थीं। आसपास जंगल में गीदड़ों और भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं। माया ने अपने दिल से सवाल किया, अगर कोई भेड़िया इस तरफ आ जाए तो? और फिर खुद ही जवाब दिया, अगर भेड़िया आ जाए तो मैं भागने की कोशिश ना करूंगी, मैं कच्ची से उतरकर इसके सामने खड़ी हो जाऊंगी और जब वो सुबह के वक्त मेरी लाश देखेगा तो उसकी क्या हालत होगी। वो कहेगा, माया तुम इधर क्यों आई? मैं तो तुम्हारे साथ मजाक करता था, मैं जानता था तुम बेकसूर हो। माया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। नहीं नहीं, वो शायद ये ना कहे। वो कहेगा ये दीवानी थी, ये पगली थी। हाँ, मैं सचमुच पगली हूँ। इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। वो मेरा दामन कांटों से छुड़ा रहा था और मैं समझ रही थी कि मुझे दुनिया की बादशाहत मिल गई। मैं दरिया के किनारे रेत के घिरौंदे बना रही थी। उसका दिल पत्थर का है, वो जालिम है, इसे किसी पर एतबार नहीं। और हो भी क्यों कर, मेरे भाई ने इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। काश वो मेरा भाई ना होता, काश उसने जहाज ही पर मुझे बता दिया होता कि वो इनके साथ ये धोखा करने वाला है और वो छुप छुप कर खालिद को ना देखती। अब वो मुझे भाई के पास भेजने वाले हैं, लेकिन अगर इसका अंजाम यही था तो कुदरत ने मुझे इसके जहाज पर क्यों पहुंचाया? और फिर जब हम देवल से जुदा होने वाले थे, कुदरत हमें यहाँ क्यों ले आई? मैं अब तक इसकी नफरत के बावजूद इसे मोहब्बत की निगाहों से क्यों देखती रही? मैंने मायूसी की आंधियों में खड़ी होकर उम्मीद के चिराग क्यों जलाए? हाँ, मैं मजबूर थी, ये मेरे बस की बात न थी। मैं अब भी बेबस हूँ। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। मैं अपने भगवान को पुकार चुकी हूँ, जिसकी वो दिन में 5 बार इबादत करता है, लेकिन मेरे लिए आंसू और आहों के सिवा कुछ नहीं। आंसू और आहें। काश मैं पैदा ही ना होती, काश समंदर की लहरें मुझ पर तरस न खाती। माया सिर्फ हाथों को सहारा देकर देर तक हिचकियां लेती रही। किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए माया कहकर पुकारा और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने मुड़कर देखा, गंगू उसके करीब खड़ा था। उसने कहा, बेटी तुम डर गई? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, माया ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। गंगू ने कहा, तुम रो रही हो, क्या हुआ? माया खामोश रही। गंगू ने फिर पूछा, इस वक्त ऐसी सुनसान जगह पर तुम्हें डर नहीं लगता? सुनो, चारों तरफ से भेड़ियों की आवाजें आ रही हैं, चलो मेरे साथ। माया ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। गंगू ने कहा, वो क्या? माया, आप सचमुच मुझे मेरे भाई के पास भेजने का फैसला कर चुके हैं? गंगू ने जवाब दिया, मैं अपना फैसला बताने से पहले तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। माया ने कहा, भगवान के लिए मुझे इसके पास न भेजिए। गंगू ने पूछा, क्यों? माया ने कहा, मैं भाई के पास नहीं जाना चाहती जिसने मेरी माँ के दूध की लाज नहीं रखी। गंगू ने पूछा, ये तुम दिल से कह रही हो या मुझे बनाने के लिए? माया ने कहा, काश आप मेरा दिल चीर कर देख सकते। गंगू ने पूछा, लेकिन जयराम से नफरत की वजह? माया ने कहा, मैं खालिद से उसके मुतालिक सुन चुकी हूँ और अब मुझे इसकी दगाबाजी के मुतालिक कोई शुबा नहीं रहा।
گنگو نے کہا لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر کے زبیر کے ساتھیوں کو آزاد کروا سکیں؟ مایا نے کہا اگر جے رام ایک دفعہ دھوکہ کر چکا ہے تو وہ دوبارہ ملنے پر بھی ایسا ہی کرے گا۔ اسے کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کے پاس ہوں، ورنہ وہ راجا کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کا کونا کونا چھان مارے گا۔ ناہید اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئی، آپ کے لیے اس کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی۔ گنگو نے کہا بیٹی تم اطمینان رکھو، جے رام کو تمہیں میرے قبضہ میں دیکھ کر سب مکاریاں بھول جائیں گی۔ اگر بعد میں اس کی طرف سے کوئی خدشہ بھی پیش آیا تو ناہید کے لیے میں ایک اور محفوظ جگہ تلاش کر چکا ہوں۔ مایا نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے قید آپ کے حوالے کر دیے تو آپ مجھے اس کے سپرد کر دیں گے؟ گنگو نے کہا بیٹی وہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے پاس جانے سے کیوں ڈرتی ہو؟ مایا نے کہا میرا دنیا میں کوئی نہیں، بھائی نے مجھے اپنے مقصد پر قربان کرنا چاہا اور میں آپ کے قبضے میں آ گئی۔ اب آپ مجھے بیٹی کہہ کر اپنے مقصد کے لیے پھر اس کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی کی طرح آپ کا فیصلہ بھی میرے لیے تقدیر کا حکم ہوگا۔ کاش میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہوتی، کاش مجھے اس دنیا میں اپنا راستہ تلاش کرنے کا حق ہوتا، لیکن میری پسند اور ناپسند کی کوئی معنی نہیں۔ میں اس طوفان میں ایک تنکا ہوں جسے ہوا کا جھونکا جس طرف چاہے اڑا کر لے جا سکتا ہے۔ میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ گنگو نے کچھ سوچنے کے بعد کہا اگر یہ معاملہ تمہاری پسند پر چھوڑ دیا جائے تو تم کیا کرو گی؟ مایا نے قدرے پر امید ہو کر جواب دیا میں آپ کی قید کو آزادی پر ترجیح دوں گی۔ گنگو نے پوچھا وہ کیوں؟ مایا نے کہا میں ناہید کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ گنگو نے کہا مایا میں ایک سوال پوچھتا ہوں، سچ کہو تمہیں خالد کے ساتھ محبت ہے؟ مایا نے آنکھیں جھکا لیں۔ گنگو نے پھر کہا مایا میرے سوال کا جواب دو۔ مایا بولی لیکن آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ گنگو نے کہا اس لیے کہ شاید اس سوال کا جواب پوچھ کر میں تمہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ مایا نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ گنگو نے کہا تم یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارے متعلق اس کے شکوک کبھی تک رفع نہیں ہوئے اور اس کا دل سمندر کی چٹانوں سے زیادہ سخت ہے۔ میں تمہیں بیٹی کہہ چکا ہوں آج سے تمہارا سکھ میرا سکھ اور تمہارا دکھ میرا دکھ ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کسی دن اسے اپنا بنا لینے کی امید پر سب کچھ قربان کر دو۔ ممکن ہے اسے تمام عمر تمہاری نیک نیتی کا یقین نہ آئے۔ اپنے متعلق اس کے خیالات بدلنے کے لیے تمہیں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ مایا نے کہا میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے ہمیشہ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ گنگو نے پوچھا تمہیں بھائی کا خیال تو نہیں ستائے گا؟ مایا نے کہا راجا کے ٹکڑے کھانے کے بعد وہ میرا بھائی نہیں رہا، مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں۔ گنگو نے کہا میں اسے ایک طریقے سے یہاں لانا چاہتا ہوں، اس کی صورت دیکھ کر تمہارا دل پسیج تو نہ جائے گا؟ اس نے اپنے محسنوں سے دغا کی ہے، اگر اس کی سزا تم پر چھوڑ دی جائے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ مایا نے کہا وہی جو ایک دغا باز فریبی اور بزدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گنگو نے کہا مایا مجھے سوچ کر جواب دو، یہ کڑا امتحان ہے، ممکن ہے کہ میں تمہارے بھائی کو تمہارے سامنے کھڑا کر کے تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں۔ مایا نے کہا میں سوچ چکی ہوں، میں اسے رحم کا مستحق نہیں سمجھتی۔ گنگو کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جھاڑیوں کے پیچھے سے خالد کی آواز آئی مایا مایا تم کہاں ہو؟ گنگو نے مایا سے کہا تم کشتی میں چھپ جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں باہر نہ آنا۔ مایا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ گنگو کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ خالد نے پھر آواز دی اور اس نے کہا خالد میں ادھر ہوں۔ خالد نے جھاڑیوں کے کب سے نمودار ہو کر پوچھا مایا نہیں ملی؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گنگو نے اپنے لہجے کو مفہوم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا مایا چلی گئی۔ آہ بیچاری۔ خالد نے بدحواس ہو کر پوچھا کہاں چلی گئی؟ کیا ہوا؟ گنگو نے کہا خالد تم نے بہت برا کیا، کاش تم اس کا دل نہ توڑتے۔ خالد نے پوچھا آخر کیا ہوا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ گنگو نے کہا پچھتانے سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا سو ہو چکا، کاش وہ تم جیسے سنگ دل انسان سے محبت نہ کرتی۔ خالد نے بےتاب ہو کر گنگو کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا خدا کے لیے مجھے پریشان مت کرو، صاف صاف کہو کیا ہوا؟ گنگو نے کہا مایا چل بسی، میں یہاں پہنچا تو وہ دریا کے کنارے کھڑی تھی، میں نے یہاں اسے آواز دی اور اس نے مجھے جواب دینے کے بجائے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے اتارے لیکن اتنی دیر میں اسے پانی کی لہر کنارے سے بہت دور لے گئی۔
जब मैं पानी में कूदने लगा वो लहरों की आगोश में छुप चुकी थी। खालिद ने चिल्लाकर कहा, माया डूब रही थी और तुम इत्मीनान से किनारे खड़े कपड़े उतार रहे थे। बेरहम, जालिम, डाकू, मैं समझता था कि तुम इंसान बन चुके हो। गंगू ने कहा, मैं कपड़ों समेत छलांग लगा देता तो खुद डूब जाता। खालिद ने कहा, तो तुम समझते हो कि तुम्हारे डूबने से दुनिया में कोई कमी आ जाती? गंगू ने कहा, तो इसके मरने से दुनिया में कौन सी कमी आ गई है? भाई से इसका दिल टूट चुका था, तुम्हारे तर्ज अमल से वो मायूस हो चुकी थी। अच्छा हुआ वो घुल घुल कर मरने के बजाय दरिया में डूब कर मर गई। हाँ, जब मैं कपड़े उतार रहा था और लहरें इसे धकेल कर मझधार की तरफ ले जा रही थी, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, गंगू मुझे बचाने की कोशिश बेसूद है। खालिद को मेरा सलाम कहना, मैं इसकी मोहब्बत से मायूस होकर जिंदा नहीं रहना चाहती। खालिद देर तक बेसुर हरकत खड़ा रहा। गंगू ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खालिद चलो, अब अफसोस से क्या हासिल, जो होना था सो हो चुका। खालिद ने इसका हाथ झटक कर पीछे हटाते हुए कहा, तुम जाओ। गंगू ने कहा, आज रात हमें बहुत से काम करने हैं, चलो। खालिद ने सख्त लहजे में कहा, गंगू खुदा के लिए जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो। वो बोला, खालिद मुझे मालूम न था कि माया की मौत का तुम्हें इस कदर सदमा होगा, वरना मैं अपनी जान पर खेल कर भी इसे बचाने की कोशिश करता। खालिद ने भरा हुई आवाज में कहा, इसकी मौत का सदमा? गंगू तुम्हारे पहलू में एक इंसान का दिल नहीं। ये हादसा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा है। इसकी मौत का बायस मैं हूं और मैं मरते दम तक अपने आप को माफ नहीं करूंगा। लेकिन तुम तो मुझसे कई बार ये कह चुके थे कि माया देवी को इसके भाई के पास भेज दो। अगर तुम्हें इससे जुदा होने का अफसोस न था तो इसकी मौत का इस कदर रंज क्यों है? गंगू ने कहा। खालिद बोला, गंगू खुदा के लिए मेरे जख्मों पर नमक न छिड़को। मैंने इसे समझने में गलती की और ये सजा मेरी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा है। गंगू ने कहा, खालिद छोड़ो इन बातों को, मुझे यकीन है कि अगर वो एक बार फिर जिंदा हो जाए तो भी तुम्हारा गुरूर तुम्हें इसकी मोहब्बत का जवाब देने की इजाजत नहीं देगा। तुम इसके साथ इस तरह पेश आओगे, चलो एक दो दिन में तुम इसे भूल जाओगे। खालिद कोई जवाब दिए बगैर एक गिरे हुए दरख्त के तने पर बैठ गया और दरिया की लहरों की तरफ देखने लगा। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, माया, माया, ये तुमने क्या किया? गंगू ने फिर कहा, खालिद तुम्हें अब एक मर्द के हौसले से काम लेना चाहिए। खालिद ने कहा, गंगू तुम जाओ, मैं अभी आ जाऊंगा। गंगू ने कहा, अच्छा तुम्हारी मर्जी। ये कहकर गंगू चल दिया, लेकिन कले का रुख करने के बजाय झाड़ियों में छुपता हुआ कश्ती के करीब एक दरख्त की आड़ में जा खड़ा हुआ। उसने आहिस्ता से आवाज दी, माया अब निकल आओ। माया का दिल धड़क रहा था। वो खालिद और गंगू की बातें सुन चुकी थी। वो इस मौत को जो उसे खालिद के दिल से इस कदर करीब ला सकती थी, हजार जिंदगी पर तरजीह देने के लिए तैयार थी। वो खालिद की आंखें सुन रही थी और उसे खदशा था कि इस मजाक के बाद खालिद इससे हमेशा के लिए बदजन हो जाएगा। उसने अपने दिल में सोचा, काश मैं सचमुच दरिया में कूद गई होती। और आन की आन में ये ख्याल एक खौफनाक इरादे में तब्दील हो गया। गंगू ने फिर आहिस्ता से आवाज दी। माया के लिए सोचने और फैसला करने का मौका न था। उसने अचानक उठकर पानी में छलांग लगा दी। गंगू, माया, माया कहता हुआ भागा। खालिद हवास होकर अपनी जगह से उठा और दोनों बैक वक्त दरिया में कूद पड़े। गंगू कह रहा था, खालिद पकड़ो, ये माया है। माया ठहरो, आगे पानी बहुत खतरनाक है। लेकिन वो तैर कर तेज धारे में जाने की कोशिश कर रही थी। खालिद तेजी से पानी को चीरता हुआ इसके करीब पहुंचा। माया ने गोता लगा दिया, लेकिन अच्छी खासी तैराक के लिए अपने आप को पानी के रहमो करम पर छोड़ देना मुमकिन न था। इसलिए जल्द ही अपना सर पानी से बाहर निकाल लिया और फिर मझधार की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन खालिद ने इसका बाजू पकड़ लिया। इतनी देर में गंगू भी पहुंच गया और दोनों माया को सहारा देकर किनारे की तरफ तैरने लगे। किनारे पर पहुंचकर गंगू ने कहा, खालिद अब मुझे इस लड़की पर कोई एतबार नहीं रहा। इसे तुम्हारी बेरुखी ने पागल बना दिया है। और फिर माया से मुखातिब होकर पूछा, माया तुमने दरिया में छलांग क्यों लगाई? माया ने इत्मीनान से जवाब दिया, आपने इनके साथ ये मजाक क्यों किया था? गंगू ने खालिद से कहा, भाई मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें छेड़ने के लिए माया को कश्ती में छुपा दिया था, लेकिन मुझे मालूम न था कि ये सचमुच ऐसा कर दिखाएगी। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और मैं खुश हूँ। खालिद ने कोई जवाब न दिया। इसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, मोहब्बत, खुशी और तशक्कुर के आंसू। गंगू ने पूछा, अब माया के मुतालिक तुम्हारा क्या फैसला है? उसने जवाब दिया, माया के मुतालिक कोई फैसला करने का किसी को हक नहीं, वो अपने मुतालिक खुद फैसला कर सकती है। अलग सुबह कला से 4 कोस के फासले पर दरिया के किनारे प्रताप राय के सिपाही सफर की तैयारी कर रहे थे। जयराम दरिया में नहाकर कपड़े बदल रहा था कि पास ही एक झाड़ी के अकब से एक सनसनाता हुआ तीर आया
اس کے پاؤں کے نزدیک زمین میں پیوست ہو گیا۔ تیر کے ساتھ ایک سفید رومال بندھا ہوا تھا۔ جے رام نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد زمین سے تیر نکالا اور اس کے ساتھ بندھا ہوا رومال کھول کر دیکھنے لگا، جس پر کوئلے کے ساتھ یہ چند حروف لکھے ہوئے تھے: جے رام، میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تم کو بھائی کہتے ہو مجھے شرم آتی ہے۔ اگر میری جان بچانا چاہتے ہو تو گنگو کے ساتھ چلے آؤ، ورنہ میری خیر نہیں۔ تمہاری بدنصیب بہن مایا۔ جے رام نے بھاگتے ہوئے جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر آواز دی: گنگو، گنگو، تم کہاں ہو؟ گنگو نے آہستہ سے جواب دیا: میں یہاں ہوں، اس طرف۔ جے رام جھاڑیوں میں سے گزر کر اس کے قریب پہنچا۔ گنگو گھوڑے پر سوار تھا۔ جے رام نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بے قرار سا ہو کر پوچھا: گنگو، مایا کہاں ہے؟ وہ کس حال میں ہے؟ وہ تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ گنگو نے جواب دیا: مایا زندہ ہے اور میں تمہیں اس کے پاس لے جا سکتا ہوں۔ کہو، تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے کہا: میں مایا کے لیے 7 سمندر عبور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھگوان کے لیے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ گنگو نے کہا: وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، تم میرے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ جے رام نے کہا: اگر زیادہ دور ہو تو میں اپنا گھوڑا لے آؤں؟ گنگو نے کہا: تم اپنا گھوڑا لا سکتے ہو، لیکن اگر تم نے پھر کوئی چالاکی کی تو یاد رکھو کہ مایا کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ جے رام نے کہا: میں ابھی آتا ہوں۔ جے رام یہ کہہ کر ٹیلے کی طرف بھاگا۔ گنگو احتیاط کے طور پر اس جگہ سے ہٹ کر گھنے درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جے رام نے جھاڑی کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور گنگو کو وہاں نہ پا کر آواز دی۔ گنگو نے مطمئن ہو کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ گنگو کے ساتھ چلنے سے پہلے جے رام نے اس سے کئی سوالات پوچھے، لیکن گنگو نے صرف یہ جواب دیا کہ مایا کے پاس پہنچ کر تمہیں سب حال معلوم ہو جائے گا۔ جنگل میں تھوڑی دور چلنے کے بعد گنگو کے 10 اور مسلح ساتھی جھاڑیوں کی آڑ سے نکل کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جے رام کو گنگو کی نیت پر شبہ ہوا۔ اس نے لگام کھینچ کر گھوڑے کو روکتے ہوئے پوچھا: گنگو یہ کیا؟ لیکن اس سے پہلے گنگو کوئی جواب دیتا، اس کے ساتھیوں نے جے رام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھین لی۔ گنگو کی توقع کے خلاف جے رام نے کوئی مدافعت نہ کی اور جب اس کے ساتھیوں نے اس کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی تو اس نے خود ہی اپنی تلوار، کمان اور ترکش اتار کر ان کے حوالے کر دیے۔ کمر کے پٹکے میں ایک چھوٹا سا خنجر لٹک رہا تھا۔ گنگو کے ایک ساتھی نے وہ بھی اتارنا چاہا، لیکن اس نے اشارے سے منع کیا۔ جے رام نے کہا: تمہیں معلوم ہے میں مایا کا پیغام سننے کے بعد بھاگ نہیں سکتا۔ گنگو نے جواب دیا: تم بھاگنے کی کوشش بھی کرو تو کامیاب نہیں ہو سکتے، اس جنگل میں جگہ جگہ تیر انداز چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن گنگو، میں نے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، تم جہاں کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ گنگو نے کہا: جو شخص زبیر جیسے موسم کے ساتھ دغا کر سکتا ہے، مجھے اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں آ سکتا۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلتے رہو۔ قلعہ 4 کوس سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن گنگو نے مصلحتاً طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ قلعے کے سامنے پہنچ کر سوار گھوڑوں سے اترے۔ جے رام کو خالد قلعے سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا: خالد، خالد، تم بھی یہاں ہو، تم بھی یہاں ہو، تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی بجائے کترا کر گنگو کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جے رام کے دل پر چرکا لگا، اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ وہ ہاتھ جو خالد کے استقبال کے لیے اٹھے تھے جھکتے جھکتے پہلوؤں سے آ لگے۔ اس نے بے چارگی اور بے بسی کی حالت میں چاروں طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں پھر ایک بار خالد کے چہرے پر جم گئیں۔ خالد نے منہ پھیر لیا۔ جے رام نے انتہائی کرب کی حالت میں کہا: خالد، مجھے معلوم نہیں میں تم سب کی نظروں میں اس قدر حقیر کیوں ہو گیا ہوں۔ میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ اس طرح پیش نہ آؤ۔ مایا کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی: میں یہاں ہوں۔ جے رام نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ مایا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ مایا، مایا، میری بہن، میری ننھی بہن۔ وہ یہ کہہ کر مایا کی طرف بڑھا، لیکن وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی: ظالم، کمینے، دغاباز، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تم نے ایک راجپوت باپ کے خون اور ایک راجپوت ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے، تمہارا دامن اپنے موصلوں کے خون سے داغدار ہے۔ اگر کوئی جے رام کا سینہ خنجر سے چھلنی کر ڈالتا تو بھی شاید اسے اس قدر تکلیف نہ ہوتی۔ اس کے دل میں غصے کی آگ کے شعلے بھڑکے اور غم کے آنسوؤں سے بجھ گئے۔ اس نے پھر ایک بار چاروں طرف دیکھا۔ گنگو کے چہرے پر ایک حقارت آمیز تبسم دیکھ کر اس کا منجمد خون کھولنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا اور ہونٹ چباتا ہوا اس کی طرف بڑھا: ذلیل ڈاکو، ان سب باتوں کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے ان سب کو میرے خلاف کیا ہے۔
بیشتر اس کے گنگو کے ہاتھ مدافعت کے لیے اٹھتے، جے رام نے اچانک دو مکے اس کے منہ پر دے مارے۔ گنگو اپنے گال سہلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ خالد نے آگے بڑھتے ہوئے ایک مکہ جے رام کے منہ پر مارا۔ جے رام نے خالد کے ہاتھ کی ضرب منہ سے زیادہ دل پر محسوس کی اور بھررائی ہوئی آواز میں کہا، خالد تم... گنگو کے ساتھیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر آ چکی تھیں، لیکن اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور جے رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب بتاؤ تم اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے زبیر کے ساتھیوں کو قید سے چھڑانے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے زخم خوردہ سا ہو کر جواب دیا، تو کیا تم بھی زبیر کی طرح یہ سمجھتے ہو کہ میں پرتاپ رائے کی سازش میں شریک تھا؟ گنگو نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرتاپ رائے تمہاری سازش میں شریک تھا۔ تم نے اسے سرندیپ کے ہاتھیوں اور جواہرات کا لالچ دے کر جہاز لوٹنے کے لیے وعدہ کیا۔ جے رام نے کہا، بھگوان جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ گنگو نے جواب دیا، بھگوان اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اس وقت ہمارا کام تمہاری بے گناہی پر بحث کرنا نہیں، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بہن کے لیے ان بے گناہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ جے رام نے جواب دیا، کاش انہیں چھوڑنا میرے بس میں ہوتا۔ وہ اس وقت 200 سپاہیوں کے پیرے میں برہمن آباد جا رہے ہیں اور میں اکیلا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے اپنے سپاہی تمہارا کہا نہیں مانتے؟ کاش وہ میرے سپاہی ہوتے۔ قیدیوں پر پرتاپ رائے کا پیرا اس قدر سنگین ہے کہ میں ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میں ان کا طرفدار ہوں۔ گنگو نے اپنے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تمہاری طرفداری کا شکریہ، اب میرے سوال کا جواب دو، تم انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ جے رام نے کہا، بھگوان کے لیے مجھ پر اعتبار کرو، جب تک ان کا معاملہ راجا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا میں بے بس ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ راجا انہیں قید میں رکھ کر اربوں سے لڑائی مول لینے کی جرت نہیں کرے گا۔ گنگو نے کہا، پرتاپ رائے تمہارا دوست ہے، اگر اس کے پاس تمہارا خط پہنچ جائے کہ تم ہماری قید میں ہو تو کیا پھر بھی وہ انہیں رہا نہیں کرے گا؟ تم یہ خط لکھ دو اور ہم اسے برہمن آباد پہنچنے سے پہلے تمہارا یہ خط پہنچا دیں گے۔ جے رام نے جواب دیا، وہ لومڑی سے زیادہ مکار اور بھیڑی سے زیادہ ظالم ہے۔ مجھے اپنی سرگزشت بیان کرنے کا موقع دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بھگوان کے لیے میری بات مانو، پرتاپ رائے کو میری جان بچانے سے زیادہ خالد اور اگر ناہید بھی یہاں ہے تو ان دونوں کی تلاش ہوگی۔ جس طرح مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم یہاں کیسے پہنچے، اسی طرح تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ دیبل کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ گنگو اور اس کے ساتھیوں کو متوجہ دیکھ کر جے رام نے بندرگاہ سے رخصت ہونے سے لے کر قید خانے میں زبیر سے ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کیے اور اختتام پر گنگو اور خالد کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو میں ہر سزا خوشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گنگو بولا، تو اب تم راجا کے پاس قیدیوں کی سفارش کے لیے جا رہے ہو؟ جے رام نے کہا، آپ کو اب بھی یقین نہیں آیا؟ گنگو نے کہا، اپنی بہن سے پوچھ لو، اگر اسے تمہاری باتوں پر اعتبار آ گیا تو ہم بھی تم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر گنگو مایا سے مخاطب ہوا، ہم تمہارے بھائی کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں۔ جے رام مایا کی طرف متوجہ ہوا۔ مایا کے لیے یہ گھڑی صبر آزما تھی۔ بھائی کی سرگزشت سننے کے بعد اس کے دل میں ایک رد عمل شروع ہو چکا تھا، تاہم وہ اس کے متعلق اپنے خیالات فوراً بدلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ضمیر کی ایک آواز اگر یہ کہہ رہی تھی کہ مایا تجھے اپنے بھائی پر اعتبار کرنا چاہیے، تو دوسری آواز کہہ رہی تھی کہ نہیں، وہ صرف تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ اسی ذہنی کشمکش کے دوران میں اسے گنگو کے یہ الفاظ یاد آئے، اس کی صورت دیکھ کر تمہارا دل تو پسیج نہ جائے گا، ممکن ہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں۔ مایا نے گنگو کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں، میں انصاف کی تلوار تمہارے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب تم اپنا وعدہ یاد کرو۔ جے رام نے مایا کے تذبذب سے پریشان ہو کر کہا، مایا تمہیں بھی اب مجھ پر اعتبار نہیں آتا؟ اس نے جواب دیا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے ان لوگوں کے انتقام کے خوف سے یہ قصہ نہیں سنایا؟ جے رام نے درد بھری آواز میں کہا، مایا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں بزدل ہوں، میں موت خوف سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ بھگوان کے لیے مجھے دوسروں کے سامنے شرمسار نہ کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو میرا خنجر لو اور میرا دل چیر کر دیکھو کہ میرا لہو ابھی تک سرخ ہے یا سفید ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جے رام نے اپنا خنجر مایا کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنا سینہ اس کے سامنے تان کر بولا، مایا تمہیں باپ کے سفید بالوں کی قسم، اپنی ماں کے دودھ کی قسم، اگر میں مجرم ہوں تو یہ خیال نہ کرو کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں یہ جاننے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ میری بہن بھی مجھے بزدل خیال کرتی ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلا دو۔ تمہاری رگوں میں اگر ایک راجپوت کا خون ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ رعایت نہ کرو۔ مایا نے جذبات کی شدت میں غیر شعوری طور پر اپنا ہاتھ جس میں خنجر تھا بلند کیا۔ جے رام کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ خالد نے کپ کپی لی،
مایا نے عزم و ہمت کے اس پیکر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ خالد چلایا، مایا تمہارا بھائی معصوم ہے۔ مایا کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے خنجر گر پڑا، آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور وہ بے اختیار جے رام سے لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ بھیا بھیا مجھے معاف کر دو، جے رام اس کے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا۔ میری بہن، میری ننھی مایا۔ بہن اور بھائی ایک دوسرے سے علیحدہ کھڑے ہو گئے۔ خالد نے جے رام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جے رام مجھے معاف کرنا، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جے رام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی شاید یہی کرتا۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے ہنگامی جوش میں آپ کے منہ پر مکہ رسید کر دیا تھا، اب آپ یہ قرض وصول کر سکتے ہیں۔ جے رام نے کہا، نہیں، اب یہ قصہ نہ چھیڑو، ورنہ تمہیں ایک مکہ مار کر مجھے گنگو سے 2 وصول کرنے پڑیں گے۔ سامعین و ناظرین، فاتح سندھ محمد بن قاسم کی قسط نمبر 10 کا یہاں پہ اختتام ہوا۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو تاریخی پہلوؤں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔